یہ جو زندگی کی ٹھوکریں ہوتی ہیں نا، یہ رب کی طرف سے بلاوے کا پیغام لے کر آتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم اپنی غفلت سے بھری زندگی میں حقیقت سے بے خبر جی رہے ہوتے ہیں، اور ایک دم سے ایسی ٹھوکر لگتی ہے کہ ہمارے پاس سجدے میں گرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچتا۔ یہ ٹھوکر دراصل وہ الارم ہوتی ہے جو ہمیں جگانے آتی ہیں، جو ہمیں اپنی سمت کے متعلق آگاہ کرتی ہیں، ہمیں رب کے حضور لا کر پیش کر دیتی ہیں۔ ٹھوکر کے بعد مرہم ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ وہ جو رب ہے نا، وہ اپنے بندوں کے لیے ٹھوکر میں بھی خیر بانٹنے ہوئے ہے۔ زندگی کی نصیب و فراز میں کبھی بھی خود کو اکیلا مت سمجھنا۔ وہ اللہ تمہیں ہر ٹھوکر پر تھام لے گا، اور اس کے تھامنے کے بعد تمہیں کسی اور سہارے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ کچھ دروازے نہیں کھلے کیونکہ یہ آپ کے لیے نہیں تھے۔ کچھ لوگ چلے گئے ہیں کیونکہ وہ ایک صفحہ تھے، پوری کتاب نہیں۔ کچھ خواہشیں پوری نہیں ہوتی کیونکہ ان کے لیے یہ وقت مناسب نہیں ہے۔ کچھ کہانیاں ختم ہو گئیں اس لیے کہ آپ کی کہانی ابھی شروع ہی نہیں ہوئی۔ کچھ مواقع ضائع ہو گئے کیونکہ آپ کو کامیابی سے زیادہ ابھی تجربے کی ضرورت ہے۔ کچھ درد طویل ہوتے ہیں کیونکہ اس کے بعد آنے والی خوشی اس سے زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ بس اللہ کے بارے میں خوبصورت گمان رکھیں۔ جو چیزیں ہمیں بلا مشقت مل جاتی ہیں نا، جو ہمیں فری میں مل جاتی ہیں، بیٹھے بیٹھے مل جاتی ہیں، ان کی قدر کہاں رہتی ہے ہمیں۔ اسی طرح اللہ کی محبت ہمیں فری میں نہیں ملتی۔ اگر اللہ کی محبت بھی ہمیں بیٹھے بیٹھے مل جاتی تو ہمیں اللہ کی قدر کیا ہونی تھی۔ قدر اب بھی نہیں جیسا اس کا حق ہے، اس لیے اللہ کی محبت کے لیے ہمیں توڑا جاتا ہے، ریزہ ریزہ کر کے ہمیں توڑا جاتا ہے۔ دل سے ہر ایک چیز نکالی جاتی ہے جو اللہ کی محبت پر قبضہ جمائے بیٹھی ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت ہمیں ایسے ہی نہیں مل جاتی، ہمیں دنیا کی محبت کا مزہ چکھنا پڑتا ہے، اس میں پل پل جلنا پڑتا ہے، دل خالی کرنا پڑتا ہے اللہ کے لیے، اور اللہ کے لیے اس میں جگہ بنانی پڑتی ہے۔ یہ جگہ ہم خود نہیں جب بناتے تو اللہ اپنے طریقے سے بناتا ہے، ہمیں توڑتا ہے، دنیا کی محبت کی حقیقت سے آشنا کرواتا ہے تاکہ ہم اس کی محبت کی قدر جان سکیں۔ ہماری محبت کی قدر نہیں ہوتی تو ہمیں اللہ کی محبت کی قدر پتہ چلتی ہے۔ جیسا ہم چاہتے ہیں ہماری محبت کی قدر ہو، ویسے ہی اللہ بھی چاہتا ہے ہم اس کی محبت کی قدر کریں۔ اللہ کی محبت لازوال ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی، کبھی نہ ٹوٹنے والی۔ لوگ سب سے پہلے خود کو اول رکھتے ہیں، اپنے سے جڑے رشتوں کو اس کے بعد، ان کو جن سے ان کا تعلق برائے نام کا ہوتا ہے۔ برائے نام تعلق اتنا ضروری نہیں ہوتا، نہ ان کی خواہشیں ضروری ہوتی ہیں جن کو وہ پورا کرتے رہیں۔ سب سے پہلے اپنی خواہشات کو آگے رکھا جاتا ہے، پھر دوسرے کی۔ ہماری خواہش ہمارے لیے ضروری ہوتی ہے، کسی دوسرے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کو پورا کریں۔ اس لیے دوسروں سے امید نہ رکھیں کہ وہ ہماری خواہش پوری کریں گے۔ کوئی بھی نہیں کرتا، خود کی خواہش خود ہی پوری کرنی پڑتی ہے، اور جو خواہش ہماری اوقات سے باہر ہوں ان سے دستبردار ہو جانا بہتر ہوتا ہے، اور یہی ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ مدد ہمیشہ اللہ ہی کرتا ہے، مگر وہ انسانوں کو انسان کا وسیلہ بناتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے مدد مانگ رہا ہے تو کوشش کیا کریں
اس انسان کو دوسری بار نہ کہنا پڑے آپ سے کچھ۔ اللہ تمہیں وسیلہ بنا رہا ہے، یہ نہ دیکھو تم دے کیا رہے ہو۔ دعا کیا کریں اللہ کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اگر کوئی آپ کے پاس مدد کے لیے آیا ہے تو اللہ نے اسے بھیجا ہے۔ انسانوں کی اتنی اوقات نہیں، یہ اللہ کا کرم ہے جو ہمیں وسیلے بناتا ہے۔ کہنے کو سارے ہمارے احساس کرنے والے ہوتے ہیں، مگر لفظوں کی حد تک سارے ہمارے اپنے قدر کرنے والے ہوتے ہیں، مگر جب وقت آتا ہے اس قدر اور احساس کا تو سارے ہی کچھ اور ہی رنگ دکھاتے ہیں۔ کوئی ناراض ہو کر منہ موڑ لیتا ہے تو کوئی بزی ہو جاتا ہے، اور آپ سوائے افسوس کے کچھ نہیں کر سکتے۔ تب جب ہمیں سہارے کی ضرورت ہوتی ہے سارے ہی اپنے سہارے پیچھے کر لیتے ہیں۔ کہنا آسان ہے میں تمہاری قدر کرتا ہوں، مگر جب وقت آتا ہے تب اپنے کہے الفاظ لوگ بھول جاتے ہیں۔ در حقیقت یہاں اللہ کے سوا سب ہمارے ہیں، صرف باتوں کی حد تک، مگر اللہ پل پل ساتھ دیتا ہے۔ جب ہم ساری رات کروٹیں بدلتے گزارتے ہیں اللہ تب بھی ساتھ ہوتا ہے۔ جب ہم دوسروں سے توجہ کی بھیک مانگتے تھک کر ساری رات روتے ہیں اللہ تب بھی ساتھ ہوتا ہے۔ میری ساری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ یہاں اللہ کے علاوہ کوئی اپنا نہیں۔ خود کو اس طرح کا بنا لے کہ ہم نے بس ایک چیز پر دھیان دینا ہے، اور وہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق۔ اس کے لیے پہلا کام نماز کی پابندی ہے، اور پھر قرآن پاک۔ ہر وقت ایک چیز ذہن میں رکھیں، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کسی کی تلخ بات سن کر صبر کر لیں، یہ سوچ کر کہ مجھے اللہ کے لیے صبر کرنا ہے۔ کسی کے ساتھ کچھ غلط کرنے سے پہلے سوچ لیں میں نے اللہ کے لیے معاف کرنا ہے۔ ہر کام میں اللہ کا خیال رکھیں، چھوٹی چھوٹی چیز میں اللہ کا خیال کریں۔ صبر کرنا سیکھیں، زندگی کسی کی آسان نہیں، مگر اللہ پر توکل کر کے اسے آسان بنایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے لیے دوسروں کو برداشت کرنا سیکھیں۔ خود سے طے کر لیں میں بس اللہ اور اپنے تعلق کو قائم رکھنا ہے۔ کوئی کام ایسا نہیں کرنا جس سے یہ ٹوٹ جائے۔ کوئی غلطی ہو گئی فوراً اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اللہ کے لیے کچھ کرنا ہے آج کریں کل پہ نہ ڈالیں۔ اللہ کے لیے دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں اور ان کے کام آئیں۔ دوسروں کے اپنے ہر کام کے اجر کی امید صرف اور صرف اللہ سے رکھیں۔ جب ہم اپنا دکھ کسی انسان کو سناتے ہیں تو کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں، مگر وہی دکھ جب ہم دعا میں اللہ کو سناتے ہیں تو 15 منٹ بھی نہیں لگاتے۔ ہمارا سر سجدے میں 10 منٹ بھی نہیں ٹکتا، پھر دکھ کیسے ختم ہوں گے؟ آپ کو پتہ ہے آپ کے دکھ آپ کی قسمت میں لکھے جا چکے ہیں۔ آپ لوگوں کو جتنی مرضی سنا لو، ساری رات لگا کر سنا لو، وہ ختم نہیں ہوں گے اور نہ ہی وہ ٹل سکیں گے، مگر جب تم اللہ کو بتاؤ گے تو تمہارے دکھ ضرور راحت میں بدل جائیں گے، تمہیں سکون مل جائے گا، تم مضبوط بن جاؤ گے، تمہیں حالات سے لڑنا آ جائے گا۔ اپنے دکھوں کا رازدار بس اللہ کو بناؤ، یہ دکھ ہی تو اللہ سے ملواتے ہیں۔ لوگوں کو اپنے دکھ سنانا چھوڑ دیں، اپنے دکھ صرف اللہ کو بتائیں۔ اللہ نے کہا ہے بے شک میں دعا قبول کرتا ہوں۔ اللہ نے ساتھ یہ نہیں کہا کہ دنیا میں ساری دعائیں قبول کروں گا، بلکہ میرے اللہ نے کہا ہے جو دعا تمہاری دنیا میں قبول نہیں کروں گا وہ آخرت میں قبول کروں گا،
اور جب تم دیکھو گے اپنی دعا کو وہاں قبول ہوتا، تم خواہش کرو گے کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ تم اللہ سے دعا مانگو، مگر ساتھ یہ بھی یقین رکھو جو یہاں نہیں قبول ہوئی وہ اللہ کے پاس امانت ہوگی، اور اللہ امانت دار ہے۔ کافی لوگ کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، اللہ نے یہ نہیں دیا اور وہ نہیں دیا۔ کچھ چیزیں قسمت کے اس حصے میں لکھی گئی ہیں جو بدل نہیں سکتی۔ ایسا بھی نہیں اللہ تمہیں خالی ہاتھ رکھے گا، وہ تمہیں جھولیاں بھر بھر کے دے گا۔ اللہ سے تعلق صرف دعا کی قبولیت تک نہیں رکھو، اس کے خزانے سارے تمہارے لیے ہی ہیں۔ ہماری بہتری اللہ جانتا ہے ہم سے بہتر۔ کچھ اجر وہ ہمیں دنیا میں نہیں آخرت میں دینا چاہتا ہے۔ تم یہ سمجھ کے مانگنا بھی نہ چھوڑ دو، ایک دعا جو تم نہ چاہتے ہوئے بھی مانگ رہے ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے اللہ نے وہ دعا آخرت کے لیے سنبھال کے رکھی ہو، اور اسی دعا کے ذریعے تمہیں خود سے جوڑ کر رکھا ہو۔ جو دعا تمہاری دنیا میں قبول ہونی ہے وہ ہوگی، اور اللہ سے محبت کرنے والے تو وہ ہیں جو اپنی دعا پہ مطمئن ہوں، اللہ پہ کامل یقین رکھتے ہوں، اور اس بات کا یقین جو دعا یہاں قبول نہیں ہوئی وہ آخرت کے لیے جمع کر لی گئی ہیں، اور اللہ سے مایوس نہ ہوا جائے، اس سے شکوہ نہ کیا جائے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ یہی اس کی محبت ہے۔ وہ نہ یہاں تمہیں خالی ہاتھ رکھے گا اور نہ آخرت میں، اس لیے دعا مانگو مگر اس کا نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اس کا نتیجہ اپنی مرضی کا نہیں، اللہ کی مرضی کا بھی قبول کرو۔ صبر کرنا بہت مشکل ہے، صبر دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، صبر آنسوؤں سے بھرا ہوتا ہے، درد تکلیف میں بھی مسکرانا صبر ہے، ادھورے خوابوں کے ساتھ جینا صبر ہے، ادھوری خواہشیں کسی سے بچھڑنا ان کی یادوں کے ساتھ جینا صبر ہے۔ لیکن آپ کو دعا کرتے رہنا ہے اور اپنے اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ بے شک آپ کے اللہ کو آپ کے آنسوؤں کی بہت قدر ہے، وہ آپ کے سکون کے لیے اسباب بنائے گا، آپ تک اپنی مدد پہنچائے گا۔ اللہ نے دینے سے انکار کیا نہیں نا، اس نے کہا کہ میں نہیں سنوں گا نہیں نا، اس نے کہا کہ آزمائش ہمیشہ کے لیے ہے، اس نے کہا کہ میں ناراض ہوں تم سے، اس نے کہا کہ میں تمہارے صبر کا صلہ نہیں دوں گا، اس نے کہا کہ یہ برا وقت کبھی نہیں بدلے گا۔ کیا اس نے کہا کہ دیری کا مطلب انکار ہے؟ کیا اس نے کہا کہ وہ تمہارے غم سے بے خبر ہے؟ تو یقین رکھو اس پر۔ وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، تو یقین رکھو وہی دے گا۔ وہ کہتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو یقین رکھو تمہارا بگڑا وقت بھی سنوار جائے گا۔ وہ کہتا ہے میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں، تو یقین رکھو تمہارا صبر بھی رائے گا نہیں جائے گا۔ زندگی میں کئی بار ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے اللہ ہم سے پیار نہیں کرتا، جیسے وہ سب کو نوازتا ہے سوائے ایک ہمارے، جیسے وہ سب کو سنتا ہے دیکھتا ہے سوائے ہمیں، اور ہماری تکلیفوں کو نہیں دیکھتا۔ ہم بار بار ایک ہی چیز مانگتے ہیں اس سے، اور لگتا ہے ہر دعا کے ساتھ وہ چیز ہم سے مزید دور جا رہی ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ کئی بار بہت چیزوں کی فکر ہم نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ماں باپ، بہن بھائی یا دوست ہمارے لیے وہ چیز کر لیں گے۔ تو جب ہم بے فکر ہو کر سوتے ہیں کہ بابا رات کو کنڈی لگا دیں گے اور ہمیں امی بھوکا نہیں سونے دیں گی،
کہ ہمارے دوستوں کے سامنے اگر کوئی ہمارے بارے میں کچھ غلط کہے گا تو وہ ہماری غیر موجودگی میں ہمارا ساتھ ضرور دیں گے۔ جب ہم ان لوگوں پر جو اللہ نے ہی ہمارے لیے بنائے ہیں اتنا بھروسہ کرتے ہیں تو ہم ان سب کو بنانے والے پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ہم اپنی تکلیفیں اس کو دے کر سوتے نہیں ہیں؟ کیوں نہیں سوچتے کہ جن چیزوں کی فکر ہمیں صبح شام ہے وہ اللہ نے ہمارے لیے پہلے ہی حل کر رکھی ہیں، کیونکہ وہ تو سب جانتا ہے۔ کیوں ہم اللہ پر توکل نہیں کرتے؟ کیوں ہم اللہ کے پیار پر اور یقین نہیں کرتے؟ اللہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں تکلیف میں ڈال کر آزماتا ہے۔ ہمارے لیے یہی احساس بہت ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہیں اور اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ یہ بات مجھے تب سمجھ آئی جب تکلیف کی شدت سے بیٹھے بیٹھے آنکھوں میں آنسو گرنے لگے، جب ساری رات درد کے حسابوں میں گزار دی، جب تہجد کی نفل نماز ادا ہونے لگی، جب تہجد کے سجدوں میں دعا مانگتے وقت آنکھوں کے آنسو تھمنے لگے، جب ہنستے ہوئے آنکھوں کی نمی کناروں پر ٹھہر گئی۔ یہ سب تکلیفیں واقعی بہت درد دیتی ہیں، روح کو چھلنی کر دیتی ہیں، لیکن اس آزمائشوں سے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے کتنا قریب ہے۔ مجھے ان تکلیفوں سے بھی خوشی ملتی ہے کہ یہ تکلیفیں مجھے میرے اللہ کے قریب کر رہی ہیں۔ آپ کا دل کبھی غلط نہیں کہتا، جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ اللہ آپ کے دلوں میں رہتا ہے، تو دل میں جو بھی خیال آتا ہے نا وہ اللہ ڈالتا ہے۔ لیکن بعض خیال آپ کے دل میں ڈالنے والا شیطان بھی ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے آپ کے دل کو اللہ کی رحمت سے نا امید کر دے۔ پھر جن لوگوں کا یقین کم ہوتا ہے وہ بھٹک جاتے ہیں، اور جن کا یقین اللہ پر پختہ ہوتا ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ خیال اللہ نہیں ڈال سکتا۔ بعض دفعہ کچھ ایسے خیال بھی شیطان ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے جو اللہ کی مقرر کردہ حدود سے آگے نکل جاتے ہیں، لیکن انسان سمجھتا ہے کہ یہ خیال بھی اللہ نے ڈالا ہے، اور جو خیال دل میں اللہ ڈالتا ہے وہ حقیقت بن کر کبھی نہ کبھی ایک دن آپ کے سامنے آتا ہے۔ وہ دل میں خیال ڈالنے سے پہلے تمہارے مقدر کا حصہ بناتا ہے۔ بھلا اللہ کیوں ایسی چیز کا خیال تمہارے دل میں ڈال کر تمہیں تکلیف دے گا جو تمہاری نہیں؟ راستے بھلے ہی اللہ چنتا ہے، ایسے راستے بھی ہوتے ہیں جو مشکل ترین ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ان راستوں کو دیکھ کر ہی مایوس ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، ہم نے تو یہ نہیں چاہا تھا۔ لیکن یقین کرو جب منزل پر پہنچو گے نا تو یہی کہو گے کہ ہم نے تو یہی چاہا تھا، لیکن یہ کیسے مل گیا، کیسے ممکن ہوا؟ راستے چاہے ہی مشکل ترین ہوں لیکن صبر، توکل، یقین منزل کو خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ زندگی میں آزمائشیں تو آتی رہتی ہیں، اور آزمائش انہی پر آتی ہیں جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جن کا یقین پختہ ہوتا ہے۔ ان کا یقین آزمایا جاتا ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کے لیے کتنا صبر کرتا ہے۔ کہیں آزمائش کو دیکھ کر مایوس تو نہیں ہو جاتا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری تکلیف ہماری برداشت سے باہر ہوتی جا رہی ہے، اب ہم سے نہیں برداشت ہو رہا، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں۔ پھر بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم برداشت نہیں کر پائیں گے، اور پھر ہم اس پر یقین رکھنے کے بجائے حالات سے
اور وقت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ پتہ ہے اللہ پر یقین پختہ ہوگا نا تو زخم چاہے کتنے بھی گہرے ہوں اثر نہیں کرے گا۔ اللہ پر یقین رکھنے والے مایوس نہیں ہوا کرتے، بلکہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر کے بے فکر ہو جاتے ہیں، کیونکہ دنیا میں وہی انسان سکون میں رہتا ہے جنہیں اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنے کی عادت ہو۔ پھر حالات جو بھی ہوں ان کے دل میں سکون اور اطمینان ہوتا ہے کہ اللہ ہے نا، سب جانتا ہے اور سب سنتا ہے، سب دیکھ رہا ہے۔ سب چھوڑ دیں مگر اللہ نہیں چھوڑتا اکیلا۔ ہم وہ چاہتے ہیں جو ہمیں اچھا لگتا ہے اور اللہ وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اور جب ہم اللہ کے دیے پر راضی ہو جاتے ہیں نا تو اللہ بھی ہم سے راضی ہو جاتا ہے، اور پھر جب اللہ ہم سے راضی ہو جائے نا تو پھر کیا غم اور کیا تکلیفیں۔ یاد رکھو، لوگ اتنا ہی بولتے ہیں جتنی ان کی اوقات ہو، اتنا ہی سوچتے ہیں جتنی ان میں سوچنے کی صلاحیت ہو۔ تو لوگوں کے بارے میں سوچ کر خود کو اذیت مت دیا کرو۔ کوئی برا کہہ بھی دے تو بولنے دیا کرو، صرف یہ سوچ کر کہ تم نے پتھر کا جواب پتھر سے دیا تو تم میں اور اس میں کیا فرق رہ جائے گا۔ تمہارا جواب اللہ دے گا، کیونکہ وہ سب دیکھتا، سنتا اور جانتا ہے۔ اس سے بہتر بھی بھلا کوئی انصاف کرنے والا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی دیکھے میں نے جو بہت سے ایسے کام جو کرنا چاہیے یہ سوچ کر نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے، کیا سوچیں گے لوگ۔ تو میں کہتی ہوں کہ کیا لوگ تمہیں کھانے کو دیتے ہیں؟ کیا اتنی پرواہ جتنی لوگوں کی کرتے ہو نا، اپنی کرنا سیکھو۔ جتنا لوگوں کے بارے میں سوچتے ہو نا اتنا اپنے بارے میں سوچنا سیکھو۔ یقین کرو زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ زندگی مشکل نہیں ہوتی، زندگی کو مشکل تم خود بناتے ہو۔ پہلے آپ ہیں پھر بعد میں کوئی اور۔ خود کو کمزور نہیں، اسٹرانگ بنائیں۔ اللہ کو پانا اور اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہونا اتنا مشکل نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں، اور اسی سوچ کی وجہ سے ہم خود کو اس کے رنگ میں ڈھالنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ ہم اپنی خواہشات فقط دنیاوی چیزوں میں اتنا الجھ کر رہ گئے ہیں کہ ہم آخرت کے بارے میں سوچتے ہی نہیں، صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش تک نہیں کرتے۔ اور اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ پھر بھی چاہتا ہے ہم اس کی طرف لوٹ آئیں، کیونکہ دنیا کی چیزیں اور دنیا کے لوگ سب فانی ہیں، ایک دن سب ختم ہو جانا ہے۔ پھر کیوں ہم نے خود کو بے سکون کر رکھا ہے؟ کیوں ہم اپنی ہی جانوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اللہ کی نافرمانی کر کے؟ اللہ کی حدود کو توڑ کے ذرا سوچو، کیا ہم بے سکون ہیں؟ کیوں ہم اپنی ہی جانوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کی حدود کو توڑ کر؟ ذرا سوچو، کیا ہم بے سکون ہیں؟ ارے جب اللہ سے دور ہوتے جاؤ گے تو کیسے سکون میں رہو گے؟ اب بھی وقت ہے پیاروں، لوٹ جاؤ اللہ کی جانب کہ وہی سب کچھ ہے، وہ نہیں تو کچھ نہیں۔ لوگ روٹھ جائیں تو ہماری کیا حالت ہو جاتی ہے، لوگوں کو مناتے مناتے نہیں تھکتے ہم۔ وہ تو اللہ ہے، وہ ہم سے ناراض ہو گیا تو کہاں جائیں گے ہم؟ کیوں ہم اسے منانے کی کوشش نہیں کرتے؟ آج خود سے یہ عہد کر لو کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، ہر وہ کام چھوڑ دینا ہے جس کو اللہ نے منع فرمایا ہے، ہر وہ کام کرنا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔
دیکھنا پھر کیسے زندگی پرسکون ہوتی چلی جائے گی۔ تم لوگوں سے امید لگاتے ہی کیوں ہو جبکہ امیدیں اللہ پوری کرتا ہے۔ اگر زندگی میں تمہارے لیے آزمائش ہے تو دوسروں کے لیے بھی آزمائش ہے۔ جس انسان سے تم امید لگائے ہو سکتا ہے وہ بھی کسی دوسرے سے امید لگائے بیٹھا ہو۔ جس سے تمہیں آج درد مل رہا ہے وہ بھی درد میں ہو شاید۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہے، ہر کوئی اپنے طریقے سے آزمایا جا رہا ہے۔ یہ نہ سوچیں فلاں انسان ہمارے ساتھ باندھ کے رہ جائے۔ بے سکون پریشانی ہر ایک کی زندگیوں میں ہے۔ کوئی خود سے کیسی جنگ لڑ رہا ہے اللہ جانتا ہے۔ یہاں کوئی بھی آزمائش سے فری نہیں ہے، سب کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ہے۔ بجائے دوسرے سے امید لگانے سے، ایک دوسرے کو غلط سمجھنے سے، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ جو نہیں برداشت کرتا تو چپ کے ساتھ علیحدگی اختیار کر لیں۔ بجائے لفظوں کے زخم لگانے سے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تمہارا خیر خواہ ہے۔ انسان ہر وقت توقعات پہ پورا نہیں اتر سکتا۔ تھک کے اللہ کے پاس جاؤ۔ کسی کی بات بری لگی تو اللہ کو بتاؤ۔ مدد کی ضرورت اللہ کو کہو۔ چھوٹی چھوٹی چیز بھی اللہ سے کہو، تمہیں کسی اور کی ضرورت نہیں رہے گی اور اس طرح تمہیں کوئی ہرٹ بھی نہیں کرے گا۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں اب بھی اللہ ہمیں معاف کرے گا کیا؟ ہم بہت گناہ گار ہیں۔ پہلے میں بھی خود سے یہی سوال کرتی تھی، اللہ پتہ نہیں معاف کرے گا کہ نہیں۔ اس دفعہ اللہ معاف نہیں کرے گا اور پتہ ہے وہ ہر دفعہ معاف کرتا رہا۔ سنو اے پیارے لوگوں، اللہ معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ وہ معاف کرتا ہے بار بار۔ وہ انسان ہے جو معاف نہیں کرتے۔ گناہ ہو گیا معافی مانگ لے، توبہ کریں، پھر گناہ ہو گیا پھر توبہ کریں۔ تب تک توبہ کرتے رہیں جب تک وہ اس پہ قائم نہیں رہتے۔ یہ خیال نکال دیں اللہ معاف نہیں کرے گا۔ جب آپ بار بار توبہ کرتے ہیں اور پھر گناہ ہو جاتا ہے اور ایک وقت آتا ہے جب شیطان خود پیچھے ہٹ جاتا ہے، جب دیکھتا ہے انسان بار بار توبہ کرتا ہے، یہ خیال نکال دیں اللہ معاف نہیں کرے گا۔ وہ معاف کرے گا، ہر بار کرے گا۔ جتنی دفعہ آپ جاؤ گے وہ اتنی دفعہ معاف کرے گا۔ آپ جیسا گمان کرو گے اللہ پاک ویسا معاملہ کرے گا۔ شیطان وسوسے ڈال رہا کہ اب اللہ معاف نہیں کرے گا تو شیطان کو للکار کے بولیں میرا اللہ مجھے معاف کرے گا اور ضرور کرے گا۔ تمہیں میں جیتنے نہیں دوں گی اور نہ میں ہمت ہاروں گی۔ آپ نے کوشش نہیں چھوڑنی کیونکہ اللہ کوشش کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ سے اپنا تعلق کبھی کمزور نہ ہونے دیں۔ یہ ہمارے بہانے ہوتے ہیں، یا کہہ لو شیطان کے وار کہ ہم گناہ گار بہت ہیں، اللہ معاف نہیں کرے گا، میری دعا نہیں قبول ہو رہی۔ یہ سب شیطان کے بہانے ہوتے ہیں اللہ سے دور کرنے کے۔ یہاں ایسا کوئی بھی نہیں جو گناہ گار نہ ہو۔ آپ دیکھیں بہت سے لوگ مثال کے طور پر اللہ معاف ہی گناہ گاروں کو کرتا ہے۔ اللہ کی بخشش گناہ گاروں کے لیے ہے، اس لیے یہ نہ سوچا کرو اللہ معاف نہیں کرے گا، میں بہت گناہ گار ہوں اللہ معاف نہیں کرے گا۔ آپ اللہ کے ساتھ اٹیچ رہو کسی بھی طرح، کیونکہ تمہاری زندگی اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔
تم اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو۔ تم بس اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنا کے رکھو۔ گناہ ہونے پر اس تعلق کو چھوڑ نہ دو۔ اللہ معاف کرے نہ کرے، یہ چیز خود نہ طے کرو، یہ اللہ پر چھوڑ دو۔